سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا ہے۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو، اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔
اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، بہو آنی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بس بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری ہم تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہو گئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں. اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا. اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہے، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، تو کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں گے. اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی
آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماں کے پیشانی پر رکھیں، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب۔ آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے اس ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق و الولی پڑا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی، اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا یہ یا شہید و یا حسیب پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت، جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھیں یا معز یا غالب ہو، یا معز یا غالب ہو، یا معز یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز یا غالب ہو۔ آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب یا حاکم، یا رقیب یا حاکم۔ آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ آپ نے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو۔ آمین۔ آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا ہو اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو۔ آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ میرے پاس ایک خط آیا چکوال سے، پھر میں نے اس کی تحقیق کی، وہاں چکوال میں آنا جانا ہوا۔ اب تو سفر کوشش کرتا ہوں، میں نے تو دعا شروع کی، اللہ میری عافیت کے ساتھ سفر ختم فرما، میں نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ، ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ہندو تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں، سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، سکول بچیوں کا تھا، ان کے زیر نگرانی بچیوں کا سکول بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، وہ دونوں کا ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہاں خاتون نگران تھی، یعنی وہ خاتون ہیڈ ماسٹر تھی، یہ بڑے افسر تھے۔ ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی،
تو کوئی چیز اس کی گم ہو جاتی تھی، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری دوات۔ اچھا سبق یاد نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے کہتی آج میرا سبق یاد نہیں، اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ تھا۔ ہندو بچی تھی، وہ ساتھ بیٹھتی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتی ہوں میرا فلاں چیز گم شدہ وہ مل جاتی ہے، سب یہ پڑھتی ہوں یوں ہو جاتا ہے، یعنی ناممکن ممکن ہوتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک تو بچی نے کہا کہ میرے پتا ماتا، میرے ماں باپ تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا تم ہندو ہو، ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کلمہ ہمارا ہے۔ کہا کہ اگر میں بڑی ہو گئی، سکول سے پھر ہم بڑے ہو گئے، تیری بھی شادی ہو جائے گی میری بھی ہو جائے گی، پھر یہ کلمہ، انہوں نے کہا میں پڑھتی رہوں گی تو نہیں پڑھ سکے۔ بچی رو پڑی، تو کہا میں ساری زندگی یہ کلمہ نہ چھوڑوں، تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کر کچھ بھی نہیں، اس کلمے کو دن سے مان لو اور کہے میں مسلمان ہوں اور بس اس کو پڑھتی رہو۔ تو کہا ماں باپ کو جا جواب دوں، کہ ماں باپ کو نہ بتانا کہ میں مسلمان، ماں باپ کو نہ بتانا۔ یہ خط میرے پاس آیا کوئی آج سے 15-18 سال پہلے کم و بیش۔ پھر میں وہاں گیا تو میں نے اس کے احوال پوچھے، تو مجھے انہوں نے احوال بتایا کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور بلکہ اس کی مزید تفصیلات تھی۔ دل کی دنیا کھل گئی۔ بچی کے منہ سے نا بے ساختہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا انہونی سی کیفیت ہوتی یا کوئی ایسی چیز ناممکن ہوتی تو بچی بے ساختہ منہ سے کلمہ کرتی۔ ماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بیٹی مسلم کا کلمہ ہے، ان کا لفظ ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ امی ساتھ میرے مسلمانوں کی فلاں فلاں کی بچی ہے، وہ پڑھتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے تو میرے منہ میں پختہ ہو گیا ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے میں ماں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی کیفیت مسلمان والی ہے، اور ایک دفعہ ماں نے اس کو چھپ کے نماز پڑھتے دیکھا، بہت مارا، باپ آیا اس نے مارا، آخر کار جب مار ہو گئی تو اس نے کہا جو کلمہ مار پڑھنی تھی پڑھ گئی، میں تو مومن ہو گئی، میں اسلام لے آئی۔ اس کا سکول جانا بند کر دیا، اس کو گھر میں قید کیا، اور قید کی سختیاں کہ یہ چھوڑ دے۔ پھر کیا نرمیاں، محبتیں، یہ کر لو، یہ ملے گا، یہ دیں گے، اور نے کہا نہیں، اللہ حبب الینا الایمان، اللہ یہ کلمہ اور ایمان میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں اتنا مزین اور منور ہو جائے کہ اس کے علاوہ میرے دل کا کوئی اور زیور ہو ہی نہ، یہی میرا زیور ہو۔ وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں سے مجھے کراہت ہو جائے، وہ کفر ہے، فسوق ہے، وہ عصیان ہے، وہ خطائیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے میں شامل کر دے جنہیں تو نے رشد و ہدایت دی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ، ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رجسٹر میں نیک بندے یا تیرے ولی ہیں ان میں شامل کر دے۔ آخر کار انہوں نے بچی کو زہر دے دیا اور بچی مر گئی، گھر کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور اطلاع کی کہ سکول گئی تھی، کوئی اغوا کر کے لے گیا۔ رونا پیٹنا رہا، گھر میں پریشانی رہی، گھر کے اندر کے کمرے میں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ سال گزر گئے، قصہ پاری نہ ہو گیا، لوگ بھول بھال گئے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بھول گئے۔ بھولنے بھالنے کے بعد تقسیم ہند کا اعلان ہوا 1947، وہ ہندو خاندان چلا گیا، وہاں سے کوئی مسلمان خاندان آیا، اس گھر میں رہا۔ 1952 میں وہ جگہ کمزور ہو گئی جہاں انہوں نے دفن کر کے اس کو، قبر تو بنائی تھی، گڑھا کھود کے بس دفن کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بڑی الماری اٹھانے لگے تو الماری نیچے دھس گئی، اینٹ نیچے دھس گئی، اور اینٹ کو بناتے ہوئے بہت ساری اینٹیں دھس گئیں اور پورا جسم کا قبر کا نقشہ بن گیا اینٹیں دھسنے میں، کہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے۔
پورا نقشہ بن گیا اور انہیں کھولا. جو مقامی مسلمان رہتے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بچی کی قبر ہے. عام تو ہم بھی شک میں تھے کہ بچی ایک دم غائب کیسے ہو گئی. یہ اسی کی قبر ہے. کھودا تو اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی. ہر چیز صحیح پڑی ہوئی, ہر چیز صحیح پڑی. اس کو اٹھایا, علماء سے پوچھا, جو بھی تدفین کی ترتیب تھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. رات کو اس خواب میں آئی اس خاتون کی جس نے پہچان کی تھی کہ یہ ہمارے پڑوسی تھے, عمر کی بڑی خاتون تھی. اس طرح سے یہ ہوا پہچان. خواب میں آئی کہ میں جس وقت آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی, اور جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا, میرے ماں باپ نے مجھے زہر دیا تھا, اس نے خود بتایا مجھے زہر دیا تھا اور میں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا, اور سارا قصہ سنایا. میں نے اس طرح سختیاں برداشت کی اور پھر مجھے زہر دیا اور مجھے علم تھا یہ کھانے میں زہر ہے. ان کی آنکھیں, ان کی کیفیت میرے ماں باپ کی بتا رہی تھی, جس میں میرے لیے نفرت بھی تھی اور درد بھی تھا. تھی تو اولاد تو تھی. اور کہا میں نے وہ زہر لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس زہر سے اگر میں مر جاؤں تو میری کلمے والی موت مجھے عطا کرنا. اور مجھے کلمے والی موت ملی اور آج اللہ کی نعمتوں میں جنت میں ہوں. بس ایک افسوس ہے, وہ افسوس یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت